اصحاب الفیل۔ ابرہہ یمن کا ایک طاقتور حاکم تھا۔ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ابرہہ کو بیت اللہ سے حسد محسوس ہوتا تھا۔ اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو عربوں میں ایک اہم تاریخی اور مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے آتے تھے۔ کفار مکہ میں بھی اسے بے حد عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ابرہہ کو یہ سب باتیں اور زیادہ حسد میں مبتلا کر دیتی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو اہمیت دینا بند کر دیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن میں ایک عبادت گاہ تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس عبادت گاہ کا حج، طواف اور زیارت کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ مکہ کی طرح اس علاقے کو بھی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے اور آہستہ آہستہ لوگ خانہ کعبہ کو بھول جائیں۔ ابرہہ نے لوگوں کی دلچسپی اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے بہت خوبصورت گرجا بنایا۔ اس کے مینارے اس قدر بلند تھے کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی۔ اب ابرہہ نے اپنی ساری مملکت میں اعلان کروا دیا کہ اس گرجے کا طواف اور زیارت اسی طرح کی جائے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کیا جاتا ہے۔ اس وقت قریش کے قبیلہ کو تجارتی معاملات میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ ان کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک میں بھی جاتے رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے خانہ کعبہ کے مقابلے پر ایک عبادت گاہ کی تعمیر کو اپنے لیے عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ دوسرے بہت سے قبائل کو بھی یہ سب بہت برا لگا۔ سب نے اپنی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آخرکار قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس جعلی کعبے و حرم کو آگ لگا دی، جس سے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ابرہہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے مشیروں نے کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، جس کے مقابلے پر آپ نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ ابرہہ کو تو پہلے ہی خانہ کعبہ پر حملے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور نعوذ باللہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس مقصد کے لیے ابرہہ نے بہت بڑی فوج جمع کی۔ وہ حبشہ کی سب سے طاقتور فوج تھی، جس کا خاص ہتھیار اس کے طاقتور ہاتھی تھے۔ لشکر کے سب سے بڑے اور طاقتور ہاتھی کا نام محمود تھا۔ 8 یا 12 اور ہاتھی بھی ابرہہ کے لشکر کا حصہ تھے۔ اب ابرہہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ کعبہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال کر ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دے گا اور ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں گرا دیں گے۔ جب عرب قبائل کو ابرہہ کے ناپاک عزائم معلوم ہوئے تو ان پر بڑا بھاری اثر پڑا اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، ہم ضرور ابرہہ کا مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی اس بدکرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار زونکر ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ زونکر نے اپنی قوم اور آس پاس کے عربوں کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ سے جنگ کی۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور زونکر ابرہہ کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ اب ابرہہ اور تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں ایک اور عرب سردار نفیل بن حبیب نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ پہلے ظالم ابرہہ نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ ابرہہ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس کی فوجی طاقت دیکھ کر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ انہوں نے ابرہہ کی منت سماجت کی کہ ان کے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہے۔ قبیلے والوں نے اپنے ایک آدمی ابو رغال کو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کر دیا تاکہ اسے خانہ کعبہ کا راستہ بتائے۔ اس پر ابرہہ بہت خوش ہوا اور طائف کو نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس نے مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ آس پاس مکہ والوں کے جو جانور اور اونٹ وغیرہ چر رہے تھے، ابرہہ کے لشکر نے سب کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنا قاصد حاتب حمیری مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا۔ میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکہ والے اس کے بچانے کے لیے آگے بڑھے تو مجھے ان سے لڑنا پڑے گا۔ ذاتب جب مکہ مکرمہ میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے سب سے بڑے اور معزز سردار حضرت عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔
ذاتب حضرت عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ ابراہا سے لڑنے کا ہے اور نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ کعبہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، گھر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ایسا کرنے کی ہمت و قوت نہیں۔ میں تو بس اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کروں گا۔ یہ سن کر حاتب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بادشاہ ابراہا کے پاس چلیے اور خود یہ بات ان سے کہہ دیجیے۔ جناب عبد المطلب ایک بہادر انسان تھے، وہ اس کے ساتھ ابراہا کے پاس جا پہنچے۔ حضرت عبد المطلب گورے، چٹے، سڈول اور مضبوط جسم والے حسین و جمیل انسان تھے۔ ابراہا نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ آپ سے ملنے کے لیے ابراہا تخت سے نیچے اتر آیا، فرش پر حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار، آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی تو فکر ہے اور اپنے اور اپنی قوم کے دین کی فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا، سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ رہی بات خانہ کعبہ کی تو وہ اللہ کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ یہ سن کر سرکش ابراہا کہنے لگا، نعوذ باللہ، تمہارا اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، بہتر ہے، اللہ جانے اور تو جان۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ہاں سے تشریف لے آئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اہل مکہ نے تمام حجاز کا تہائی مال ابراہا کو دینا چاہا کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آئے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر کے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھ قریش کے چیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کے دروازے کی زنجیر تھام کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کی کہ باری تعالیٰ ابراہا اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ حضرت عبد المطلب نے اس موقع پر یہ دعائیہ اشعار پڑھے، ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ کرتا ہے۔ اے اللہ، تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی فوج تیرے گھر پر غالب آ جائے۔ اب حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کی زنجیر ہاتھ سے چھوڑ دی اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ دوسری صبح ابراہا کے لشکر میں مکہ مکرمہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ابراہا نے اپنا خاص ہاتھی محمود تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو راستے میں ابراہا سے لڑا تھا اور اب بطور قیدی اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور محمود ہاتھی کا کان پکڑ کر بولا، محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا وہیں چلا جا، تو خدا تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ لشکر سے الگ ہو کر قریب کی پہاڑی پر جا بیٹھ چھپا۔ محافظوں نے اس پر دھیان نہ دیا کیونکہ ان کی توجہ محمود ہاتھی کی طرف ہو گئی تھی۔ نفیل کی بات سنتے ہی محمود اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب تو ابراہا سمیت سب کی توجہ محمود کی طرف ہو گئی تھی۔ فوجیوں نے ہزار جتن کیے، فیل بان بھی اپنی کوشش کر کے ہمت ہار چکا، لیکن محمود ہاتھی اپنی جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہ لے رہا تھا۔ فوجی اسے ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے تھے، آنکھوں میں نیزے چبھو رہے تھے۔ غرض انہوں نے تمام کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن محمود نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ ابراہا کے حکم پر بطور امتحان محمود کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانے کی کوشش کی گئی تو جھٹ سے کھڑے ہو کر دوڑتے ہوئے چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا، مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھاگا گیا، لیکن مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا تو وہیں بیٹھ گیا۔ فوجیوں نے ایک بار پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اس دوران چند فوجیوں نے اچانک چیخ کر آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ ابراہا اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا بہت بڑا جھرمٹ بادل کی طرح لشکر کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب صورتحال کا درست اندازہ لگا پاتے، ابابیلوں نے لشکر کو گھیر لیا۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے کے برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں بھی کنکریاں تھیں۔ وہ یہ کنکریاں لشکر پر پھینکنے لگے۔
جس جس پر کنکری گرتی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اب تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ہر ایک نفیل نفیل پکارنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ اس وقت نفیل اور اہل مکہ پہاڑ پر ان لوگوں کی درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نفیل وہیں کھڑا شعر پڑھ رہا تھا، اب جائے پناہ کہاں ہے جبکہ اللہ خود طاق میں لگ گیا ہے۔ سنو ابرہہ بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ بچنے کا نہیں۔ اپنے فوجیوں کی یہ ابتر حالت دیکھ کر سارے ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر آسمان سے برابر کنکریاں آنے لگیں۔ جو فوجی ادھر ادھر بھاگ نکلے تھے ان میں سے بھی کوئی جانبر نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر اذیتناک موت ان کا مقدر ٹھہری۔ اپنے فوجیوں کا یہ حشر دیکھ کر ابرہہ بھی بھاگا، لیکن اس کا ایک ایک عضو بدن سے جھڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ اس نے بلک بلک کر دم توڑا اور دردناک موت مرا۔ اہل قریش کو اس تباہ شدہ لشکر سے بڑا مال ہاتھ لگا۔ ایک قبیلے نے تو سونے سے ایک کنواں بھر لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے فیل بان اور ایک سپاہی کو میں نے مکہ شریف میں دیکھا۔ وہ دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ لوگ بتوں کے پاس بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس فیل بان کا نام انیسہ تھا۔ اسی واقعے فیل کے 50 دن بعد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعد میں قرآن کریم نے اصحاب فیل کا تذکرہ یوں کیا، نہایت مہربان رحم کرنے والا اللہ کے نام سے، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال تہس نہس نہیں کی؟ ان پر پرندوں کی ٹولیاں فوجیں بھیجیں، وہ انہیں کنکروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی بھوس۔ ایک روایت ہے کہ صلح حدیبیہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیلے پر چڑھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کے پاس تشریف لے جانے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے قصوہ تھک گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ یہ تھکی ہے نہ اس میں اڑنے کی عادت ہے، اسے اس اللہ نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس ہاتھ میں میری جان ہے، مکے والے جن شرائط پر مجھ سے صلح چاہیں گے میں سب مان لوں گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی حتک اس میں نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سے ماہ و سال کے حساب کے لیے عربوں نے ہاتھیوں کے سال یعنی عام الفیل کا استعمال شروع کر دیا۔ عام الفیل کو عربوں نے مختلف واقعات کے لیے ایک حوالے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ایک تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جاری رہا، یعنی ہجری کیلنڈر کے اجراء تک، جب مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کو ایک حوالہ کے طور پر مانا اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سن 1 عام الفیل میں ہوئی۔